الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتين وسيلتنا في الدارين ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجا ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجا تینڈا مینڈا ایک جو ہے تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاں والے انج کراں تو ارشتے نہ گنے میں اتھے چمیندہ رہ ونجا گل میڈی سمجھ آنی کی نہیں تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاں والے انج کراں تو ارشتے نہ گنے میں اتھے چمیندہ رہ ونجا
دی روز در بستان سرا ہم توتیاں نے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کرتی تھی چرچا بڑے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صبح سو حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، ارے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد دائیں بائیں عزتاں لائق تشریف فرما میرے مذہب مہذب اہل سنت دے پہرے دار علماء کرام، میزبانان مکرم، اس پنڈ دے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تسی مبارکباد دے مستحق کو اس مہنگائی دے دور دے اندر ساریاں مشکلاں ایک پاسے کر کے تسی اپنے اللہ دے حبیب دا میلاد منا رہے ہو۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے مالک تواڑیاں تنگیاں نو آسانیاں نے اندر بدل دے وے، اللہ تواڑیاں دنگ دستیاں خوشحالیاں دے اندر بدل دے وے۔ میرے تو پہلے میرے بھائی خطاب فرما رہے سن، میں نو نا تو نہیں یاد آ رہا، لیکن اتنا میں نو پتا کہ جدو خطاب کر رہے سن میں نو کل پوچھ رہے سن کہ خطیب صاحب اینکا لے تا نہیں ہیں، کیونکہ میں نہ دے گران ایک باری حاضر ہویا سا۔ اللہ کریم تواڈا سنانا انہاں دا سننا قبول کرے۔ گلاں وہی ہونیاں جڑے امام صاحب دسنے، بس ساڈا ایک مزاج ہے، اسی آکھنے آڈا ذائقہ بدلنا رہے، آڈا چاس جڑی نا اس وچ اضافہ ہونا رہے، باقی گلاں وہی ہیں جڑا تسنے امام صاحب کرنے بارو آئے ہوئے مولی صاحب بھی اوہی کچھ کرے۔ میری گال سمجھ آئی کہ نہیں دوستو؟ میں بالکل تواڈا وقت اس دا احساس کر دیاں، چند گلاں عرض کر ساں، لیکن میری تواڈے اگے التجا ہے کہ آج آئیو مسیتی خالی آئیو، لیکن جاؤ تے اپنے دل اپنے اللہ دی محبت تے اللہ دے حبیب دی محبت نال بھر کے لے کے جاؤ۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ فائدہ کوئی نہیں، ٹکر بندہ گھروں بھی کھا گی نا، ٹھیک ہے چلو ایتھے دو پراتاں کھا ویسی، گھر ایک پرات کم از کم لبنی تے اے ہی، ماڑے تو ماڑا بندہ بھی پچا لیندہ، لنگرے نہیں چلو چار پانچ بھی پچا لیندہ، رزق گھروں بھی لاب وینا، لیکن ایتھے اکٹھا ہونے نا مقصد کے وے، مدعا کے وے، اسی آیاں اللہ نے گھر ویچ اساں کے ملیا اور اساں اس تو کے کچھ حاصل کیتا، اصل اے چیز ہے، اس دی طرف ساڑی توجہ نہیں، اسی بس اس گل تک محدود ہاں۔ خطیب صاحب آئے جی سور بڑی سونی لائی نے، شعر سونے پڑے نے، بڑی چاس بنائی نے تے لگ گئے، وہ بنائی کیے نے اساں پتہ کو نہیں، یہ میں بالکل سچیاں گلاں کر رہا، ٹھیک ہے یہ توڑا دل نہ کیتا تے اگلی باری بھاویں نہ بلاوے، کچھ عرصے بعد صحیح مجبور ہو کے صحیح بلا تا پھر بھی لینے میں، ٹھیک ہے رزق میرا میرے رب دے ہاتھ ہے، لیکن اس ممبر تے بمنے دا تقاضا یہ وے کہ میں او گل کراں جس تے رب بھی راضی ہوئے تے شاہ عرب بھی راضی ہوئے۔ گل سمجھ آئی؟ میں اللہ دا قرآن پڑھیا، اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ اللہ تو ہاڑے کول نور آیا، اللہ دی طرف ہو تو ہاڑے کول کی آیا؟ نور آیا۔ دوستو ساڑا آل سنت دا عقیدہ کہ میرے آقا نورانیت وچ بھی بے مثل تے بے مثالن، بشریت وچ بھی حضور بے مثل تے بے مثال، حضور نور بھی ہیں تے یہ تاریخ پہلی باری تک رہی سی
کہ بشریت دے لبادے دے اندر نوریاں دا سلطان بن کے کوئی آ رہے ہیں. دنیا دے اندر پہلے کدی انج نہیں ہویا. فرشتے نوری بشر نہیں ہیں، بشر خاکی نور نہیں ہیں، لیکن میرے آقا و مولا علیہ السلام دی واحد ذات ستودہ صفات ہے. سرکار بشریت دے مجسم پیکر دے اندر نوریاں دے امام بن کے تشریف لے کے آئے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی تا مندے ہاں دیوبند عالم دین، میں کسی تے تان نہ کر رہا، سمجھان آستے گل کر رہا. انہوں دی کتاب دا نام ہے امداد السلوک، لکھن والے رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبند عالم لکھ دین واب تواتر ثابت شدہ اند کہ صحیح روایتاں تو ایک گل ثابت ہے کہ آن حضرت علیہ السلام سایہ نہ داشتند کہ نبی پاک دا سایہ، نبی پاک دا سایہ ماڑے ماڑے تسی بولو میں نے تقریر آن دی، تسی بول سو تو ہنو کوئی شاید یاد ہو جاسا. العلم بالتکرار، علم بولن نال آندا، گنگے بندے علم نہیں آندا. گنگا صرف شاریاں تک محدود رہندا تے جڑا کچھ بول لیندا اسا اللہ کو بہت کچھ عطا کر دیندا، تے جڑا بولن تو بعد پھرول لیندا اسا اور اللہ ترقیاں عطا کر دیندا ہوندا. حضرات گرامی، مولوی دیوبندی مولوی صاحب فرمائنین کہ حضور دا سایہ نالی تھلے تلخیص لکھ دین کہ عالم اجسام دے اندر یعنی جسم دی دنیا دے اندر جس شے دا سایہ نہ ہوئے مننا پوے گا وہ صرف بشر نہیں بلکہ نور بھی بن کے آیا ہے. وہ کہ بن کے آیا ہے؟ ہن سوال ہی وے کہ اس نور تو مراد کے وے. قرآن تا کیا اللہ کو لو تو اڈے کو نور آیا. واٹ از دا میننگ آف نور؟ ملمان نور، نور آنکھ دے کامن. آؤ حضور دی گل حضور دے گھر والے کول پوچھ لیں، بارے ٹبرے کول نہ پوچھتے، گھر والے کول پوچھتے ہیں. پھر حضور دی پہلو پہلے زبانی حضرت جابر ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب دیوبند حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی چھاپی، اس دے اندر پہلی روایت اس نقل کی تھی. اس کا جناب جابر حضور کو آئے پوچھے یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ کے تخلیق کی تھی. متفرق متون دے نال جڑا میں متن پڑھا دس دیا. حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نوری. فرسٹ آف آل which is created by Allah Almighty my نور ہو کما قال نبی علیہ السلام. سرکار نے فرمایا کائنات دے اندر اللہ سب تو پہلے اپنے نور نال سونے محمد دا نور بنایا ہے. گل سمجھ آئی؟ کہ حضور نہ داد پوترا نا عبداللہ بن عباس آخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سور لیساں سچی گالے لیساں پر پہلے گال سمجھ گنو بات لیساں. ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک نے داد پوترے کون؟ میں ذرا اے داس دے ماں بھائی اس جنے نی عزت کے ہوئے. حضور نے چاچی سامنے لگی تے حضور تشریف فرمایا تے حضور چاچیاں بلا چاچی اور میں نے کوڑا. چاچی آئی حضور فرمایا ہی جڑا توڑے پیٹ وچ نہیں ہے ای نار جمسیہ. سرکار فرمائی جاکت جمسیہ جاگتی نہیں ہونی. ہون گال پلے پہ گئی چپ کر گئی. اچھی ٹیری تے بندہ بوے تے اچھی آلے کام کرے نہ چنگے لگے. اچھی آکو سبحان اللہ. حضور فرمایا توڑے جڑا پیٹے چھے نا ای جاکت جمسیہ جاگتی نہیں ہونی تے جمیں تے سمینڈ کو چانے. حضرت ام فضل حضور نی چاچی صاحبہ فرمینیان جدوں میرا پتر جمع نا میں چاہ کے حضور کو گھن گئیاں تے نبی پاک اپنی جھولی جو میں نے پترے ہیں بہا لیا تے میں کہا سونے تو سا فرمایا سی جاکت جم پیا. حضور فرمایا ماں دیا نا میرا داد پترا جوڑی پایا لعاب کڑا. سرکار اپنا لعاب انہوں نے منہ پایا تے نال حضور نے فرمایا اذهبی بیا بالخلفاء. چاچی میں تو گارنٹی دے رہے ہیں عباسی سلطنت نے اندر جتنے بادشاہ آسن سارے اس نے پتر آسن. یہ تو دعا آئی کہ لعاب نہ کمال کیا. صحابہ فرمینین حبر حاضح الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم اس دا نام عبداللہ ابن عباس. اور آپ فرمینے انہیں لوگوں میں قرآن اتنا پڑھنا کہ قرآن نال مینڈی اتنی گوڑی یاری تے سجنائیے مینڈے اٹھے نہ ڈھنگا گم ہو ونجے نا ماں ڈھوڑنے نہیں لوڑ نہیں پونی قرآن ماں آپے ڈھوڑ کے عطا کر دینا ہونا. او عبداللہ ابن عباس
انہاں کول صحابی آیا انہاں پوچھا با تساں جے قرآن نے بہت گوڑے یار ہو تے اس نور تو کیا مراد ہے؟ آپ فرمایا یعنی نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اس نور تو مراد مصطفیٰ جان رحمت دا نور ہے۔ ثابت ہویا اس نور تو مراد کینڈی ذات ہے؟ حضور دی ذات۔ کینڈی ذات ہے؟ پھر ساڑھے علماء نے سرکار دے نور دے دو حصے کیتے، کتنے؟ ایک حصی تے دوجا مانوی۔ مانوی نور ہونا ہدایت ہے تے حصی نور ہونا محسوس۔ اے کیمرے دی بتی لگی ہوئی نا جی، اس دی روشنی نال تو انہوں محسوس ہو رہا کہ اس بھائیے بتی روشن کی تھی، یعنی فیل ہونا، محسوس ہونا، اس آپ نے نور حصی۔ اور ساڑھا عقیدہ میرے آقا نور ہدایت بھی لے کے آئے، لیکن جدوں ضرورت پہندی ہے نور حصی دا ظہور چودھویں دی چاند دی طرح ہو جاندہ ہوتا ہے۔ گل سمجھ میں دو ترے مثالاں دیساں سے پھر جا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی تفسیر مظہری دے اندر رقم تراز دھیان نال گل سنا، آپ فرمائنے جدوں حضور بی بی حلیمہ کو آ گئے نا تے ایک دن اندے گرائنیاں کڑیاں آئیاں اماں حلیمہ کو، انہاں آ کے آکھیا حلیمہ توڑ کوڑ ایک ٹیمے نہ ٹکر نہیں آیا، تو تا بھکی عورت آئی تو کوئی سلام نہیں کرے نہ یا تے اڈا رواج ہے کفتاں تو بعد اسی سون لگنے آتے بتیاں بند کر چھوڑے نا۔ حدیث صحیح نے اندر آنا حضور فرمایا راتی اپنے ڈیوے بجھا کے سوتے گئے، یہ حضور نے فرمان بھی ہے تے علیمہ سارے گرام بتیاں بند کر سٹے نا بتیل ضائع نہ ہوئے، لیکن تو نہیں سمجھ نہیں آنی تو اتنی غریب ہیں، پچھلے کچھ دیہڑیاں توڑے گھرے ادھی راتی نہ ٹائم پورا گران انہیرے چ ڈبا ہونا تے توڑے گھرے نے اندر چودوی نہ چن چاڑانا ایڈا تیل لے کے کتھوں آ رہی ہے۔ اتنی گال سمجھ آ گئی، سارے آ گئی، سمجھ آنی پئی؟ برادران اسلام اماں علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں آنکھیاں دے اندر آنسو آ جاندے، اماں جی رون لگ پئیاں، آپ انہاں دائیاں نو پکڑ کے میرے آقا دے پنگوڑے دے کو لے آئیاں، نال اماں جی نے سرکار دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے کول بتیاں دا پتہ کرن والی ہو، اے میرے کول دیویاں دا پتہ کرن والی ہو۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناو۔ اماں علیمہ نے فرمایا مینوں بتیاں دی لوڑ ادو پہندی ہے جدو آمینہ دا لال میرے ویڑے نہیں آیا یا۔ آپ نے فرمایا جدوں دے سرکار میرے ویڑے آ گئے نے مینوں بتیاں دی لوڑی نہیں پہندی ہے۔ تے اسی گالہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد میں حاضرہ کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان کیتا اور فرمایا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا میرے آقا دے نور حصی دی مثال ہے، انہاں دائیاں نو میرے آقا دا نور حصی محسوس ہویا، انہاں اپنے گھران دے اندر نے، لیکن آدیان علیمہ جدو پورا گران دھیرے دے اندر ڈوب جاندہ ہے، اس ویلے تیرا گھر ایویں روشن ہوندہ ہے جیویں چودویں دا چن تیرے ویڑے آگے آئے۔ اگلا سوال ہونا دائیاں نے اماں حلیمہ دی نگری دے اندر ہے کیتا، انہاں کیا اے حلیمہ چلو ایتا سمجھ آ گئی کہ میرے آقا دا نور ہے، لیکن اگر رات دے اندھیرے دے اندر تین اپنے کمرے دے اندر جانا پاوے
تیرے کول بتی کوئی نہیں ہے، تیرے کول چراغ کوئی نہیں ہے۔ اے حلیمہ رات دے اندھیرے دے اندر اپنے کمرے چو چیزاں کے میں کڑ کے لے آندی ہیں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے تا بڑا سمپل جا کام ہے، اے بڑا آسان ہے۔ انہاں کیا حلیمہ سانو بھی دسنا؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سرکار نو چا لیندیاں، سینے دے نال لا لیندیاں، پھر سونے مدنی مٹھل من ٹھار نو کمرے دے اندر لے جاندیاں۔ فرمایا لوگوں جیویں جیویں اندھیرے دے اندر جاندیاں، آمنہ دلال جیویں جیویں آندا ہے میرا کمرہ چمکن لگ پیندا ہے۔ یہ میرے آقا دا نور حسی دے، کیڑا نور؟ سارے پلے پئی گل محسوس ہونا لگا، کیڑا نور؟ کیڑا نور؟ محسوس ہونا لگا۔ اما حلیمہ پاک تو بعد آؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر جاندے ہیں۔ اے ابو ہریرہ پاک دنیا تو انو روایت دی دنیا دے اندر محدثین دا امام آکھ دیئے۔ اے ابو ہریرہ تو ساں حدیثاں بہت زیادہ نقل کیتیاں میرے آقا پاک تو۔ اے ابو ہریرہ تو ساں جہان پھرن والے انسان ہو، ساڈا تواڈی بارگاہ دے اندر ایک سوال ہے، بولو کیڑا سوال ہے؟ آکھیا ابو ہریرہ سانو سرکار دی جھلک توے کھاؤ، سانو سرکار دے بارے دسوں تا صحیح کہ میرے آقا کیڑے حسین و معجبین ہے۔ ابو ہریرہ نے ایک جملے دے اندر ساری گل مکا دیتی ہے۔ آپ نے کی فرمایا انہو اذا ضحک یتلالا فی الجدر او کما قال۔ جناب ابو ہریرہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو جدو میرے آقا جی مسکرانے ہیں، لجپال آقا دے چہرے چو اتنا نور نکل دیا کہ نال آلیاں دیواراں بھی روشن ہو جاندیاں۔ سب سے اولا وہ سب سے بالا وہ اللہ نے قرآن حکیم دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ آدم علی نبینا علیہ السلام آپ انسانیت دے باپ، آدم علیہ السلام انسانیت دے باپن، لیکن انہاں دی آمد حسین دے اتنے تذکرے نہیں ہوئے۔ جناب ابراہیم جد الانبیاء انہاں دی بھی تشریف آوری دے اتنے تذکرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کرن والے نبی ہیں، لیکن انہاں دی بھی اتنے تذکرے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد انیاں ہاتھ لیندے ہیں، اللہ اکھیاں چاہ دیندہ ہے، مردے نو ٹھوکر مار دیا مردہ زندہ ہو جاندہ ہے، لیکن انہاں دیاں ایڈیاں لہراں پیراں بیان نہیں ہوئیاں۔ تے میرے تے تیرے کریم آقا حالیں آپ دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے۔ علماء فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام تو 571 سال بعد سرکار تشریف لے کے آئے، یعنی پونے 6 صدیاں بعد میرے آقا تشریف لے کے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 571 سال پہلے دنیا تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں کائنات تو جا رہا ہوں، لیکن گھبرایا نہیں، میں تو ان خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میرے تو بعد ایک ذات آئے گی جدہ نام نامی اسم گرامی آمد ہوئے گا۔ گویا دسیا ہے لوگوں آن والا سب تو آخر دے اندر آئے گا، لیکن سارے دا امام بن کے آئے گا۔
کسی واسطے اتنا اہتمام نہیں جتنا نور محمدی واسطے اہتمام. اور آکھن والا کیا کریا؟ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. انسان تے انسان رہے او جگہ جتے خزاں آئی آج بہار آ رہی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. کہ اتنے میں ندا آئی کہ عبداللہ کے گھر میں، کہ اتنے میں ندا آئی کہ عبداللہ کے گھر میں مبارک ہو شہ لولا کے تشریف لے آئے. علی آقا پاک دی آمد نہیں ہوئی کہ تذکار جمیل پہلے ہو رہے. اور جڑی میں آیت شریف پڑھی تسی ویکھو اللہ نے سیاق کلام کیسے رکھیا. پہلے قاد لایا. کی لایا؟ قاد تو بعد جا دے اتے اللہ نے ماد لائی. اگے کم دے اتے شاد لائی. دسیا آن والا ایویں نہیں آیا بلکہ شان و شوکت شد و مد دے نال آیا ہے. کوئی نہ سمجھے تو دی اپنی خام خیالی ہے. باقی حضور دی آمد دے تذکرے دے اندر رب کو کسر چھوڑی. گج کے بولو چھوڑی. برادران اسلام آؤ میرے آقا دے نور حصی دی اگلی مثال دے جاؤں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ہاڈی بھی امی میری بھی ماں ہے. میرے نبی دی زوجہ پاک نے آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرماندیاں نے لوگو میں سرکار دے جبہ مبارک نو ٹانکا لا رہی ہیں ہو. میرے کول سوئی گر گئی، میں نے سوئی نہیں مل رہی. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد میرے کریم آقا اپنے اجرہ مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے. سرکار نے فرمایا عائشہ دسنا کیوں پریشان ہے؟ میں آکھیا آقا جی میرے کول سوئی گر گئی ہے، میں نے مل نہیں رہی، اندھیرا ہے، بتی کوئی نہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کل جہاں مل کے اور جو کی رو تھی غذا اس شکم کی قناعت پہلا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ گھبران دی کوئی لوڑ نہیں. اماں عائشہ فرمانیاں نے میرے کریم آقا مسکرائے. اماں جی جدو آمینہ دلال مسکرایا دسو نا پھر تو آڈے کمرے دے اندر کی ہویا ہے. آپ نے فرمایا فَتَبَيَّنْتُ الْعِبْرَةَ فِي آلِ الظُّلُمَتِ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِ رسول فرمایا. گلہ سمجھ آنی ہے سارے ہیں. اماں جی فرمایا جدوں سرکار مسکرائے چہرے چو اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ میڈا کمرہ روشن ہو گیا. خالی روشن نہیں ہویا، سوئی ان کتنی پتلی ہونی. فرمائنے اتنا چمک پیا کمرہ کہ میں جڑی سوئی گم گئی اس نور نال ڈھوڑ لئیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ماں. ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہوا. پنڈ مغلاں یا پنڈ ہراج جڑا بھی نا پالو اس تے رہن والے میرے مسلمان بھائیو عام رواج سوئی بڑی ہوندی ہے. سوئی دا سوراخ چھوٹا ہوندا یا روڑا جی
سوئی بڑی سوراخ چھوٹا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے لوگو کئی باری انج ہویا کہ میں سوئی دے سوراخ دے اندر دھاگا پانا ہوندایا، اندھیرے دی وجہ تو میں نو نظر نہیں آندایا۔ صاحب خصائص کبریٰ فرماندے نے کہ میرے دوستو جدو آمنہ دلال اپنے حجرے دے اندر تشریف لے کے آندے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حضور دی آمد دے نال سرکار دے چہرہ انور دے اندر نور نکل دایا، اماں کیڈا نور ہوندایا۔ فرمایا لوگو کمرہ ایڈا جگمگا جاندایا، کنت ادخل الخیط فی العبرت فی حال الظلمت بشوائل بیاد وجہ رسول اللہ۔ سیدہ عائشہ دیا نے لوگو میرے آقا دے چہرہ انور چو نور نکل دایا، اماں کیڈا نکل دایا۔ فرمایا لوگو کمرہ اتنا روشن ہو جاندایا کہ میں سوئی دے سوراخ دے اندر دھاگا پا لیندی ایوں۔ اسی وجہ تو تا میں آکھے آئے نا کہ کرن بدلی رسولوں کی ہو تی رہی، چاند بدلی سے نکلا ماں۔ یہ میرے آقا دا نور حسی محسوس ہونا رہا۔ اماں انیرے چاہیے، حضور آئے کمرہ چمک گیا، اماں نو محسوس ہو گیا کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ ایتا میں جتنی بھی گل کی تھی یا حضور دے گھر والیں دی گل ہے یا سرکار دے در والیں دی گل ہے۔ آؤ ایک یہودی عالم دین دے کول جاندے ہیں، سیاستہ شریف دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا دے ظاہری زمانے دے اندر یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم ہونا عبداللہ بن سلام، بولو کی نائیں عبداللہ بن، بہت بڑا عالم سی۔ مدینہ شریف دے اندر اس دے مقابلے دا کوئی عالم نہیں، لیکن بے ادب نہیں ہے، با ادب ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بعد چون اسلام بھی لے آئے حضرت عبداللہ بن سلام۔ آپ فرمائنے جدوں سرکار ہجرت کر کے نا مدینہ شریف چاہے نا تو میرے دل وچ خیال آیا کہ ساڑیاں کتاباں جو نبی پاک دے حسن دے بڑے ذکر تذکرے نے، تو کیوں نہ میں بھی آج وانج کے حضوراں تکاں، حضور دے چہرے تے نور کتنا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا یوسف علیہ السلام چے جائے کہ بڑے حسین و جمیل ہے، اللہ نے بڑے حسن دے نال نوازے آیا، اللہ نے بڑیاں کرم نوازیاں کیتی آئیاں، لیکن امامت دیاں شرطاں اگر ویکھیاں جاوان، امامت دی ایک شرطی ہے کہ امام سونا ہونا چاہیدہ، بولو کی ہونا چاہیدہ۔